بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ۔ بقرہ کا نام ہے گائے، کیونکہ اس سورت کے اندر گائے کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت کے نال اس سورت کا نام بھی سورۃ البقرہ رکھ دیا گیا۔ سابقہ سورہ فاتحہ، اس کی پچھلی سورت فاتحہ، اس کے اندر بندے نے اللہ کے نال ایک وعدہ کیا سی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں ہر قسم کی عبادت، چاہے میری اس عبادت کا تعلق مال جناب ہوئے جیسے قربانی، یا میری عبادت کا تعلق میری زبان کے نال ہوئے جیسے قرآن کی تلاوت یا ذکر اذکار، یا میری اس عبادت کا تعلق میرے بدن کے نال ہوئے جس طرح حج یا نماز، یہ تمام قسم کی عبادات خالصتاً اللہ کی یاد تیرے واسطے کرنا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اللہ میں جس وقت بھی کسی شے کی لوڑ پڑے گی، میرے پہ کوئی مشکل وقت آئے گا، میں کسی چیز کی ضرورت ہوئے گی، إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ میں مدد بھی تیرے کو ڈھونڈوں گا۔ یہ بندے نے اللہ جناب وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے پھر سورہ بقرہ کے اندر فرمایا اور پھر اس وعدے کو نبھاؤ، ان نہ کرو جس طرح یہودیوں نے گائے کو پوجا اور گائے کو اپنی حاجات اور مشکلات ڈھونڈنے لگ گئے کہ مشکلات بھی آسان فرما، یہ ساری ضرورتوں بھی پوری فرما۔ رب نے فرمایا ایج نہ کرو جس طرح یہودیوں نے گائے پوجا، اور این بھی نہ کرو جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ اور بھائی مریم کو پوجا، انہوں نے اپنا معبود اور اپنا مشکل کشا سمجھ لیا، اور جب تم گائے بھی نہیں پوجو گے، حضرت عیسیٰ اور حضرت بھائی مریم بھی نہیں پوجو گے، اور اپنی عورتوں کے حقوق پورے کرو گے، تو پھر اللہ کی طرفوں انعام پر نازل ہوئے گا، انزل علینا مائدۃ من السماء، میں تمہارے آسمانوں کو رزق دے دسترخوان نازل کر دوں۔ تو یہ چار سلطنوں نے رب حاصل ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر فرمایا گیا لا نعبد البقرہ کما فعل الیہود، کہ ہم گائے کو نہیں پوجیں گے، اللہ تجھے پوجیں گے جس طرح یہودیوں اور مشرکین نے گائے کو پوجا۔ مشرکین عرب کے اندر بھی یہ عادت تھی، جب بارش نہیں ہوتی تھی تو گائے اس کی دم کے نال گھاس پر جب بن کے اس کو اگ لا دینا، پھر اس سیب کے نال جنہوں اس کا پوچھل سرد ہے، پھر ان چیزوں کو پکار کر دیے، تو انہوں نے ایک نظریہ ایسی کہ جب وہ گائے اس اگ کے سیب نال چیزوں پکار کرے گی تو پھر اللہ کو ترس آئے گا، اللہ بارش نازل کرے گا، یہ انہوں کا نظریہ۔ تو اللہ نے فرمایا اقرار کرو لا نعبد البقرہ، ہم گائے کو نہیں پوجیں گے جس طرح یہودیوں نے پوجا اور جس طرح مشرکین عرب نے پوجا۔ کس کو پوجیں گے؟ ایاک نعبد، اللہ تجھے پوجیں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اللہ ہم تجھ سے مدد مانگیں گے، ہم گائے سے مدد نہیں مانگیں گے۔ وَلَا تَعْبُدُ آلَ عِمْرَانَ کما فعلت النصارى، ہم آل عمران یعنی حضرت عیسیٰ اور حضرت بھائی مریم کو بھی نہیں پوجیں گے جس طرح عیسائیوں نے کیا۔ اور کہا وَنُؤَدِّي حُقُوقَ النِّسَاء، ہم عورتوں کے حقوق بھی ادا کریں گے۔
انزل علینا مائدۃ من السماء، جب اللہ ہم یہ تین کام کر رہے ہیں، گائے کو بھی نہیں پوج رہے، آل عمران کو بھی نہیں پوج رہے، عورتوں کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں، تو اب جو اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کے کھانے کے دسترخوان نازل فرما۔ اسی طرح ہم نے سورہ فاتحہ میں کہا تھا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں وہ رستہ نصیب کرنا جن رستے کے اوپر چلنے والوں کے اوپر تیرے انعامات ہوتے ہیں۔ اب وہ انعامات یافتہ لوگ کون ہیں؟ وہ چار جماعتیں ہیں، ان میں سے سب سے پہلی جماعت نبیوں کی ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار جماعتیں ہیں، نبی، شہید، صالحین اور النبیین والصدیقین، سچے لوگ، یہ چار جماعتیں۔ اللہ نے اس صورت میں کہا جن نیک لوگوں کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو لو، اس صورت کے اندر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ نیک لوگ یہ ہیں جن کے راستے پہ چلو۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے پچھلی صورت کے ساتھ اس کے ربط ہیں، تعلقات ہیں، لیکن مختصر اتنا ہی کافی ہے کہ ہم نے کیا کہا تھا سورہ فاتحہ میں، مختصر سر یاد کر کے آئے تو ہم نے کیا کہا تھا اللہ سے، اللہ ہم عبادت بھی تیری کریں گے اور تیرے سوا کسی سے مدد بھی نہیں مانگیں گے۔ اب اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا کہ جب تم نے مجھ سے وعدہ کیا تو اب یہ وعدہ پورا کرو۔ اب اللہ کے غیر کو، چاہے وہ گائے ہو، چاہے وہ آل عمران ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو نہ پوجنا، کسی سے مدد نہ مانگنا، صرف مدد کی لائق کون ہے؟ اللہ۔ پھر اس صورت کے اندر اللہ نے ابتداءً تین جماعتوں کا ذکر کیا، مومنین متقین کا، کافروں کا اور منافقوں کا۔ پہلے دو رقموں کے اندر ان تین جماعتوں کا اجمالاً مختصر ذکر ہے، مومنین کی صفات بیان کی، پھر کافروں کی صفتیں بیان کی، پھر منافقوں کی صفتیں بیان کی، اور ہم نے کہا ان کافروں اور منافقوں کی طرح نہ ہونا بلکہ ان مومنین کی صفات اختیار کرنا جو مومنین اپنے رب کے ہاں اتنے ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ سرٹیفکیٹ جاری کیا کہ اولئک الذین ہدی اللہ فیما ہداہم، یہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اولئک علی ہدی من ربہم، یہ اللہ کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے ہدایت دی ہے تو ان کی اتباع اور پیروی کریں۔ اور اسی طرح اس صورت کے اندر اللہ نے دو حصے اس صورت کے لیے، پہلی صورت، پہلا حصہ صورت کے شروع سے لے کے 23ویں رکوع تک ہے، اور اس پہلے حصے میں توحید اور رسالت کا بیان ہے۔ دوسرا حصہ 23ویں رکوع سے لے کے 40ویں رکوع تک آخر تک ہے، اس کے اندر آپس کے معاملات کا بیان ہے، آپس کے رہن سہن کے معاملات ہیں کہ تمہیں آپس میں کس طرح زندگی گزارنی ہے، معاملات کس طرح کرتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ تم نے کس طرح رہنا ہے، عدت کے مسائل، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، اسی طرح رہن کے مسائل، قرضے کے مسائل، دین کے مسائل، یہ سارے مسائل اللہ نے اس کے اندر ذکر کیے ہیں۔ تو گویا پہلے حصے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر ہے، کلمے کا ذکر ہے، اور دوسرے حصے میں اس کلمے کے اوپر عمل کرنے کا ذکر ہے۔ پہلے میں عقیدے کا ذکر، دوسرے میں عمل کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اس کو کھولوں تو یہ تو کھلتا جائے گا، لمبا چوڑا نام ہے، یہ 28 پاروں کی صورت ہے سورہ بقرہ، اور اس کے اندر پھر مشرکین کے خاص طور پہ یہودیوں کے
اس پوری صورت کے اندر طرز سخن اللہ تعالی کا جو مخاطبین ہے وہ زیادہ تر یہود ہیں، کیونکہ مدینہ کے آس پاس ساری یہودیوں کی آبادیاں تھیں، اکثر یہودی رہتے تھے، اور ان یہودیوں کو یاد دلایا اور یہودیوں دیکھو تمہارے آباء و اجداد کے اوپر اللہ نے کتنی نعمتیں کی اور انہوں نے ان نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ نے ان کو کس طرح عذاب کی طرف درکار کیا۔ ذرا سوچو کہیں ایسے نہ ہو کہ تم بھی اس اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کے اندر شریک ہو جاؤ اور اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یہ بار بار اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طرح پھر ان یہودیوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی تو ہمیں نہیں چھوڑتے اور ہمارے ہر اس رنگ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا جو اللہ کے ساتھ شرک والی رنگ تھی، تو پھر انہوں نے نبی کے اوپر اعتراض کرنے شروع کر دیے، مختلف قسم کے اعتراضات کیے، کہنے لگے یہ نبی ہمارے معبودوں کو نہیں چھوڑتا، یہ ہمارے خود ساختہ معبودوں کی توہین کرتا ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے، اگر یہ سچا نبی ہوتا تو ہمارے معبودوں کی توہین نہ کرتا۔ اللہ نے چیلنج دیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں شک ہے میرے اس قرآن کے اندر، میرے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر، تو پھر لے آؤ اس جیسا پیغمبر، اس جیسا کلام لے آؤ اس جیسا۔ لیکن اللہ نے فرمایا ان لم تفعلوا فاتقوا النار، کبھی ایسا نہیں کر سکو گے۔ پھر کہنے لگے اس نبی کیسا ہے، یہ حقیر چیزوں کے ساتھ ہمارے معبودوں کی مثالیں دیتا ہے، کبھی مکھی کے ساتھ، کبھی مچھر کے پر کے ساتھ، کبھی مکڑی کے جالے کے ساتھ، کہتا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اوثانا، اور پھر کہتا ہے اللہ نے کہا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ نہیں شرماتا حق بیان کرنے کے لیے، چاہے اس کو مثال مکھی کی دینی پڑے یا اس سے بھی گھٹیا ترین چیز کی دینی پڑے۔ یہ ان کے اعتراض آگے بے شمار اعتراض ہیں۔ اس کے اندر اللہ نے 18 حکم نازل کیے ہیں، 18 حکم دیے ہیں، کچھ حکم مومنین عوام کو ہیں اور کچھ حکم حکام کو ہیں، بادشاہوں کو ہیں، اور ان حکموں کے اوپر عمل کرنے کے لیے 3 امور مسلم بیان کیے۔ اور امور مسلم کیا ہوتے ہیں کہ بندہ ان کاموں سے اپنی اصلاح کرے۔ پہلا امور مسلم شرک نہ کرنا، ظلم نہ کرنا اور احسان کرنا، یہ 3 کام کرنے ہیں۔ شرک نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا اور احسان کرنا ہے۔ جب یہ 3 کام کرو گے نا تو اللہ کے حکموں پہ عمل کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ 18 حکم دیے، ان میں سے کچھ حکم عدت کے متعلق، کچھ طلاق کے متعلق، کچھ قصاص اور قتل کے متعلق، اگر کوئی قتل کرنے کسی کو اس کا بدلہ کیا ہے، قصاص کے متعلق، کچھ شراب کے متعلق، کچھ جوے کے متعلق، یہ مختلف احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حرام چیزیں ہیں ان کی قریب نہیں جانا، یہ حلال ہے ان کو اپناؤ۔ یہ بادشاہوں کا کام ہے کہ کسی سے کتاب لینا، بادشاہوں کو حکم دیا کہ ان سے قصاص لے لو، اور اس کا عوام کو حکم دیا کہ اے عوام الناس تم قوانین کو اپنے ہاتھوں میں نہ لینا، وگرنہ تمہارے معاشرے میں فساد کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے اس سورت کے اندر وہی مسئلہ بیان کیا جو سورۃ فاتحہ کے اندر بیان کیا تھا، توحید والا، رسالت والا، اور پھر آخر میں جا کے کہا میرے نبی اب تم اپنا قبلہ بدل رہا ہے، اب یہ مشرکین تیرے قبلے بدلنے کے اوپر پھر اعتراض کریں گے، یہ کیسا نبی ہے؟ یہودی کہیں گے سارے نبیوں کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے اور اس نے اپنا قبلہ بدل لیا۔
تو اللہ کریم نے اس کی 4 وجوہات بیان کی کہ میں نے قبلہ کیوں بدلا ہے، اس لیے بدلا ہے لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، میں جان لوں تم میں سے کھڑا کون ہے، کھوٹا کون ہے، کون اللہ کے اس حکم کو مانتا ہے، کون نہیں مانتا، تاکہ مجھے پتہ چل جائے تم میں منافق کون ہے اور مومن کون ہے، اور میں تاکہ پتہ کر لوں کہ تمہاری تورات اور انجیل کے اندر بھی یہی مسئلہ تھا کہ آخری نبی آئے گا اس کا قبلہ بدلے گا، تم اس اپنی کتاب پر عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ مختلف وجوہات بیان کی، تو ساری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ لوگوں اللہ کی توحید کلمہ الہ کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے تمہیں اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے تو کر دینا۔ حتیٰ کہ یہاں پہ قتال کا ذکر، جہاد کا ذکر بھی کیا کہ اس کلمے کی خاطر جہاد کرو۔ پھر مومنوں کو کہا جہاد کے لیے تمہیں مال کی ضرورت پڑے گی، مال میرا نبی تمہیں سے چندہ مانگے گا تو تم نے میرے نبی کو چندہ بھی دینا ہے، مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ تو کیا سارا خلاصہ نکلا کہ لا الہ الا اللہ کی خاطر تم نے جہاد بھی کرنا ہے، تم نے مال بھی خرچ کرنا ہے، تم نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے میرے نبی کا دفاع بھی کرنا ہے، میرے نبی کی اتباع بھی کرنی ہے، میرے نبی کے آپ پر ہونے والے تمام اشکالات اور سوالات کا جواب بھی دینا ہے، اور میرے نبی کے سامنے تم نے ڈھال بن جانا ہے تاکہ تم دین کے پہرے داروں کے جب پہرے دار بنو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کا وعدہ کر کے کہہ رہا ہے ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اور آخری آیت کے اندر اللہ نے کہہ دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لوگوں یہ کام جو میں اپنے سارے حکم دے رہا ہوں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ تم کہو کہ ہم سے یہ عمل نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں نے کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف کبھی نہیں دی، جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو حکم دیتا ہوں۔ اس لیے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا۔ آخر میں دعائیں سکھائی، اللہ ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمیں معاف کر دینا، لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ اس کی ہم طاقت نہ رکھے وہ بھار اور وہ بوجھ ہم پہ نہ ڈالنا، لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ اللہ ہمیں بھی معاف فرما اور ہماری بخشش فرما اور ہماری تمام قسم کی خطاؤں کو معاف کر، کیوں انک انت الرحیم، تو ہی مہربان ہے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ نے ہم سے کی ہیں کہ میرے احکامات کو مانو گے تو اللہ کی طرف سے بخشش بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی اور تمام نعمتیں بھی ملے گی، لیکن اگر رب کی بات کو ٹھکراؤ گے تو پھر ہمیشہ کے لیے ذلت کی ذلت تمہارے مقدر بن جائے گی۔ اللہ ہمیں اس صورت اور پورے قرآن کی احکامات کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔